لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا ظلم فإن ظلم ظلمات اليوم القيامة صدق الله وصدق الرسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات محترم خواتین اسلام، جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی سب سے نمایاں اور سب سے بہترین آیت جو اس موقع پہ نازل ہوئی، اور یہ خبر بھی ایک بشارت بھی اور اہل ایمان کے لیے ایک قابل عزت مقام بھی، اور قابل احترام مقام بھی کہ جب انہیں خبردار کر دیا گیا خبر اس لحاظ سے اور یہ بتا دیا گیا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بہت سارے اصحاب رسول جو اس موقع پہ موجود تھے وہ آپ کی کیفیات کو جانتے تھے، آپ کے احساسات سے واقف تھے، آپ کے غم اور خوشی کے ساتھی تھے، اور غم اور خوشی میں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ شریک رہتے۔ انہیں اسی وقت اندازہ ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ جو مشن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور وہ ماہ و سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دنیا میں تھے وہ پورے ہونے کو ہیں، اور ان کے وصال کا وقت قریب آن پہنچا۔ اور یہ اسی لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ جو دین پھیلانے آئے تھے اللہ کا، وہ دین جو مذہب نہیں تھا، جو مکمل دین تھا، اور جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیلانا تھا وہ پھیل چکا تھا، اور وہ ایک مکمل ضابطہ حیات کے حیثیت سے، ایک دستور حیات کی حیثیت سے
وہ دین لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اتنی کمپریہنسو اور اتنی جامع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف پوری طرح اس کا احاطہ کرتی ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی جدوجہد کو، اسلام کے غلبے کے لیے، اقامت الدین کے لیے ان کی جدوجہد کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مکے میں اپنی زندگی کا آغاز کیا اور پے در پہ بہت سارے مراحل طے کیے، تو یہ مکے کا دور جو ہے یہ استقامت کا دور تھا، یہ ابتلاء اور آزمائش کا دور تھا، یہ ظلم و ستم کا دور تھا، یہ صبر کا دور تھا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ کفار مکہ نے جو ظلم وہ کر سکتے تھے وہ کیا، اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ اور بالآخر وہ مرحلہ آ گیا کہ جب آپ کی اللہ کے ذریعے سے آپ کی جو تربیت تھی وحی کے ذریعے سے وہ مکمل ہوئی۔ تو جب آپ وحی آنا شروع ہوئی اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا تو پھر آپ نے انفرادی طور پر وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ اللہ کا وہ پیغام، اللہ کے دین کے وہ اصول وہ لوگوں تک پہنچانے شروع کیا، اور صرف پہنچانا نہیں شروع کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کو، اپنے عمل کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، خود چلتا پھرتا قرآن بنے اور لوگوں کو بھی تربیت دی کہ وہ چلتا پھرتا قرآن بنے۔ خود بھی وہ اس پیغام ربانی پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرتے رہے، لوگ ان کی سیرت کی پیروی کرتے رہے۔ اور انفرادی اعتبار سے مکہ کی جو زندگی تھی، مکہ کا جو ماحول تھا، اس میں انفرادی کوششیں ہی ہو سکتی تھی، اجتماعی کوششوں کو کوئی اس وقت نہ موقع تھا، نہ امکان تھا، نہ آزادی تھی۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے لوگ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہاں لوگوں کی تربیت کس حوالے سے کی؟ توحید کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے، ان کے ایمان کے حوالے سے۔ وہ جو بت پرستی وہاں تھی، جو اس میں توحید کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو توحید سمجھائی جائے، عقیدہ ان کا درست کیا جائے، ان کا ایمان مضبوط کیا جائے اللہ کی ذات پر، تو وہ کام اپنے ساتھیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ تزکیہ کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو کائنات ہے یہ خود وجود میں نہیں آ گئی، اس کو وجود میں لانے والی ایک خالق ہے، ایک ذات ہے خالق کی جس نے اس کو وجود میں لایا۔ اور اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک بڑے منصوبے کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا گیا اور اس کے اندر انسان کو اتارا گیا۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا عقیدہ آخرت کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخری ٹھکانہ ہے نہیں ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اس میں جو آیا ہے اس نے ایک مہلت عمل مکمل کر کے چلے جانا ہے، اور یہ آزمائش کی جگہ ہے،
اور یہ رونقیں جو زندگی میں تمہیں نظر آتی ہیں، دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی شہادت اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ روز کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ فوت ہو رہے ہیں، کچھ دنیا میں نئے چہرے آتے ہیں اور پرانے چہرے غروب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، پھر ان کی صرف یادیں باقی رہتی ہیں۔ اور یہ مہلت عمل اگر تہ زمین میں آپ دبا دیتے ہیں، لیکن حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دوسری دنیا میں انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے بندہ، اور دنیا کا معاملہ جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ عالم بالا میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حضور اس مہلت عمل میں جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو تمہارے عقیدے تھے، ان سب کا حساب ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو کوئی چیز بھی جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی ایک اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کو یہ سمجھایا، اور وہاں جب خطاب قرآن کرتا ہے تو زیادہ تر یا ایھا الناس کہہ کے کرتا ہے، جو مکہ میں صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کھیل تماشا ہم آئے بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ یہاں تم آئے ہو، اس کے بعد تم نے زندگی گزارنی ہے، اور پھر آگے جا کر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس میں تم نے زندہ ہو کے اپنا حساب دینا۔ اور یہ جو موت کا عمل ہے یہ اللہ روز ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یہ جو ہماری نیند ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے، ایک عارضی موت ہے، لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ بے خبر ہوتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور صبح آپ کو دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ اور ایمان والے تو اس سے زیادہ واقف ہیں کہ وہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام لے کے مرتا ہوں، تیرا نام لے کے جیتا ہوں۔ میں رات کو سویا تو یہ موت تھی، یہ تیرے نام سے میں سویا، اور جب صبح جاگا تو یہ تمہارے نام سے جاگا، اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے موت دی اور پھر مجھے دوبارہ زندگی دی۔ تو یہ مشاہدے کی بات ہے، اس کے لیے مکہ کے لوگوں کو کوئی گواہی نہیں چاہیے تھی، ان کو پتہ تھا کہ روز ہم مرتے ہیں، روز ہم جیتے ہیں، تو اس لیے ہر بندے کا موت پر تو ایمان تھا، لیکن آخرت کے عقیدے پر لوگوں کا ایمان نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو کھایا، جو پیا، جو کیا، یہ دنیا کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو ان کا یہ عقیدہ درست کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے ذریعے مکہ کی زندگی میں یہ بنیادی باتیں جو ایمان اور عقائد کے حوالے سے تھی، اور آخرت کے حوالے سے تھی، رسالت کے حوالے سے تھی، اور کچھ عبادت انفرادی طور پر ان کو بتائی گئی کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو یہ مکہ کے اندر یہ کام ہوا، اور پھر ایک دور آیا کہ جب آپ ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہ دور ایک بالکل دوسرا دور ہے کہ جس میں پھر اللہ کے نبی نے احکامات سنانے شروع کیے۔ وہاں تربیت تھی مکے میں، اور یہاں احکامات تھے، کیونکہ ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی اور ایک اجتماعی زندگی وجود میں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اہل مدینہ سے کہ آپ تم جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تم انفرادی حیثیت میں نہیں ہو، اب تم ایک امت بن گئے ہو، ایک جماعت بن گئے ہو،
ایک ریاست بن گئے ہو، اور اب تمہیں قرآن کے احکام کی، قرآن کے قوانین کی پابندی کرنی۔ تو مکہ میں جو ماحول تھا اس میں ظاہر لوگ تکلیفوں سے گزرے تھے، ایمان کلمہ پڑھنا بھی مشکل تھا، نماز بھی چھپ کے پڑھی جاتی تھی، انفرادی طور پہ ایمان چھپایا جاتا تھا۔ لیکن مدینہ جب آیا، آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسی پوزیشن ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں، لیکن جب مدینہ کا ماحول آیا اس کے اندر پھر اللہ نے بتایا کہ یہ دین جو ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ دیگر ادیان کی طرح صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے کہ دیوتاؤں کو پوج لیا، بتوں کو پوج لیا، اور بہت سارے مذاہب جو اس وقت تھے وہ ان کی عبادت ان میں رائج تھی، 40 دن جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی ماہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور معمولی سا کھانا کھا کر وہ زندہ رہتے تھے، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے۔ گیان اور دھیان جو بدھ متوں کے اندر رائج تھا کہ وہ سجدے میں بھی جاتے تھے، لیٹتے بھی تھے، مختلف پوزیشنیں بناتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کافی، ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، ہم نے عبادت کر دی، ذکر اذکار کر دی، یہ کافی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ جو دین اسلام جو اللہ کے نبی نے، اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا اور اللہ کے نبی کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے، یہ صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے اندر نہیں ہے، یہ زندگی کے پورے جو سفیرز ہیں، پورے جو دائرے ہیں ان پر حاوی ہے۔ یعنی حضور نے یہ پیغام دیا کہ میں کچھ ظاہری عبادت کی شکلیں سمجھانے نہیں آیا، عبادت آپ نے کرنی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کی عبادت بھی کرنی ہے، لیکن اس عبادت کا اور ذکر کا مقصد کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو دین اس نے بھیجا ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں عدالتی نظام بھی ہے، جس میں سارے نظام جو انسانی زندگی کے اندر ہے وہ موجود ہیں، سزاؤں کا بھی نظام ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر 10 سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مکہ کے اندر کتنے ہیں؟ مکہ کے اندر 13 سال وہ اور 40 سال نبوت سے پہلے کے، 53 سال ان کے مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ لیکن مدینہ والے بڑے خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ مکہ کا قیام تو بہت مختصر رہا 53 سال کا، لیکن مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تا قیامت رکھ دیا، مکے والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیا، اور وہ تا قیامت مدینے والوں کے لیے وہ تا قیامت وہ مدینے میں قیام کر رہی ہے۔ اب مکہ میں نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ایک مشکل تھی، ایک نماز تھی، اس کو قائم نہیں کیا گیا، یہاں پہلی مسجد بنائی گئی اور اس کے بعد مسجدوں کا سلسلہ ہوا، نماز کو قائم کیا گیا، اسی طرح دین کو قائم کیا گیا، جو سماجی برائیاں تھیں ان کو ختم کیا گیا، شراب کو پابندی لگائی گئی، سود پر پابندی لگائی گئی، زنا کو جرم قرار دے دیا گیا، اور ان جرائم کے ارتکاب پر سزاؤں کا بھی تعین کر دیا گیا۔ وہ سزائیں کون دیتا تھا؟ ظاہر ہے ریاست دیتی تھی، اور مدینہ کی ریاست وہ دیتی تھی۔ پھر اتنی مشکل دور میں کہ جب مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اندر بھی یہودیوں کے قبائل ہیں اور باہر سے بھی خطرے ہیں، مکہ والوں سے بھی خطرہ ہے، دیگر ممالک سے بھی خطرہ ہے، اس کا ڈیفنس بھی ابھی نہیں بنا، خندقیں کھودنے کے لیے ان کے پاس اوزار اور ہتھیار نہیں ہیں، دیگر اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے ابھی پوری طرح کے وسائل نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس دین کو غالب کرنے کا حکم ہے،
کہ پوری دنیا پر آپ نے بہرحال اس کو نافذ کرنا اور اس کو ادا کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے، مدینہ ترقی پذیر ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کی سپر پاورز جو اس وقت تھی ان کے سربراہوں کو خط لکھتے ہیں۔ ایران کے بادشاہ ہو، روم کا بادشاہ ہو، حبشہ کا سربراہ ہو یا مصر کا حاکم ہو، ان کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے مرشد ہوں، میں اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آیا ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، آخری نبی ہوں، تم میری اطاعت کرو تو دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی، اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ یہ وہ یعنی دین کے حوالے سے وہ کاوش تھی جو ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹان توڑ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے روم دے دیا گیا، مجھے مصر حوالے کر دیا گیا، مجھے جن جن کو خط لکھا تھا وہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اسلام کے زیر نگیں ہوں گے، اور پھر وہ ہوئے۔ پھر آپ نظام زندگی کا معاملہ دیکھ لیں کہ جب ایک امت بن گئی، ایک جماعت بن گئی تو ایک ریاست قائم ہو گئی، پھر اس کے اندر ایک معیشت کا نظام، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور امن ایسا قائم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، یہ جو امن یہاں کا ہے، کہ یمن سے ایک عورت بیت اللہ کے حج کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلے گی اپنے سامان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اکیلی، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ جان کا۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ امن وہاں ہوا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہنا سہنا، تمہارا اٹھنا جاگنا، تمہارا خاندان کے اندر جو طریقہ کار ہے، تمہاری اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، تمہارا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے، تمہیں باپ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں، یہ ساری جو بھی حیثیت اس میں جو ذمہ داریاں وہ تم نے پوری کرنی۔ تو یہ جو مدینہ کے اندر یہ چیز ان کو سکھائی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 30 سال حضور کے بعد یہ جو نظام وہاں بنایا گیا، یہ جو قوانین وہاں بنایا گیا، یہ جو آئین وہاں بنایا گیا، یہ جو میثاق کے ذریعے سے ایک ریاست وہاں بنائی گئی، زناکاری پر پابندی لگا دی گئی، سزائیں نافذ کر دی گئی، لیکن اس کے ساتھ انصاف بھی دیا گیا، لوگوں کو ان کے رائٹس بھی دیے گئے، اور ان سے فرائض کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ تو پھر 30 سال تک حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک یہ نظام، اس پہ بہتری آتی گئی، یہ چلتا گیا، اس کی سرحدیں پھیلتی گئی، اس کے اندر حکومت کا نظام حضرت عمر کے دور میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پولیس کا نظام، خزانے کا نظام، یہ سارے نظام وہاں بنائے گئے۔ اور پھر ایک اور اصول بھی وہاں طے ہوا۔ اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا دور بھی شامل کریں، اور عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی شامل کریں تو یہ 40 سال سے زیادہ رہا۔ یہ نظام راج رہا، وہ اصول ریاست جو حضور نے طے کیے تھے وہی چلتے رہے۔ ریاست کا حکمران جب بنتا تھا تو وہ ڈکٹیشن کے ذریعے، کوئی وراثت کے ذریعے نہیں بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا، اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، لوگوں نے ان کو منتخب کیا۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کریں، انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگوں کا اختیار ہے، یہ امت کا اختیار ہے، یہ عوام کا اختیار ہے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اپنا حکمران چنیں گے۔ حضرت عثمان سے بھی یہ بات کہی گئی، اس وقت کہی گئی جب وہ معاشرے میں تھے کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت عثمان جب اس کے بعد حضرت علی آئے، ان سے بھی کہا گیا، جب وہ
نظر کے عالم میں تھے، جب ان پر حملہ ہوا، جب ان کو قتل کیا گیا، ان لوگوں نے قتل کیا کہ جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، کہ جنہوں نے وہ اصول ریاست کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت علی تک قائم رکھا گیا تھا، اس میں جب تحریف ہوئی، پھر لوگوں پر فتوے لگنے شروع ہوئے قتل کے، کفر کے، اور اس کے بعد پھر یہ جو پٹری تھی ریاست کی، یہ تبدیل ہوئی۔ یہ مشاورت سے، آزادانہ انتخاب سے، لوگوں کے مشورے کے بجائے حکمرانوں نے، جس طرح روم میں تھا بادشاہ، جس طرح باقی علاقوں میں بادشاہ تھی، اس کی نامزدگی شروع ہو گئی۔ جب حکمران نامزد ہوئے تو اللہ کے نواسے نے امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ اور پھر یہ پیشن گوئی بھی انہوں نے کی کہ یہ امت کے گروہ کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، اور پھر ان کو جنت کا سردار بھی ڈکلیئر کیا۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ ان کو دکھایا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام حسین ان کا خون جو ہے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیویشن تھی جو اس ریاست میں ہے، جس دین کو اللہ نے مکمل کر لیا تھا، جس کے ہر نظام کو اللہ نے مکمل کر دیا تھا، اس میں ایک ڈیویشن آئی، وہ پھر آج تک درست نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پیغام اس آیت میں رکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ بات سمجھنی کہ یہ مذہب نہیں ہے، مذہب تو صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے، وہ تو صرف جو آپ کا جو چرچ ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دین ہے، جو آپ تاجر ہیں تب بھی یہ آپ کو ہدایت دیتا ہے اور آپ پر اس کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ آپ کے سماج میں جو بھی پوزیشن ہے، آپ جس پوزیشن پر بھی ہیں، آپ دین کے پابند ہیں۔ دین کے دائرے سے باہر جانے والا جو ہے اس کی آخرت خراب ہونے والی ہے، اس کی مہلت عمل ضائع ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کامیابی کا معیار دے دیا اس صورت میں کہ جس کو آپ قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے اس صورت سنایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان جو دنیا میں آئے خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے والا وہی ہے جو ایمان لایا، اس ایمان کے مطابق، کلمے کے مطابق، اس دین کے مطابق، اس خدا کی کتاب ہدایت کے مطابق، اس کے رسول کی سیرت کے مطابق اس نے اعمال کیے، اور پھر اس حق کو، یہ حق کے راستے کو لوگوں کو بھی بتایا، لوگوں تک تبلیغ کی، لوگوں تک پہنچے، ان کو دین سمجھایا، ان کو دین کے تقاضے بتائے، اور پھر اس میں مشکلیں آئیں۔ ظاہر ہے جب دین کا کام ہوگا، دین کو نفاذ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، اس کی اقامت دین کریں گے، ریاست کی بنیادیں محفوظ کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا۔ تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین کی جو قربانی تھی، اس کا جو مقصد تھا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس دین کو دین سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اپنے دائرہ کار میں اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔